ڈسکور دا پلیس کے معزز ساتھیوں، السلام علیکم۔ ناظرین محترم، پاکستان بحریہ کی تاریخ میں ایک آبدوز ایسی تھی جس کے کارنامے آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں زندہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی پراسرار گمشدگی بھی اب تک کوئی بھول نہ سکا۔ ناظرین، یہ ہے PNS غازی آبدوز، جو پاکستان نے 1963 میں امریکہ سے لیز پر لی تھی۔ بنیادی طور پر یہ دوسری جنگ عظیم کے زمانے کی آبدوز تھی، جو امریکی بحریہ کے لیے 1945 سے 1963 تک خدمات سر انجام دے چکی تھی، اور پاکستان کو سیکیورٹی پروگرام کے تحت 4 سالہ لیز پر 1964 میں ملی اور پاک بحریہ کا حصہ بن گئی۔ ناظرین، آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی کے متعلق آگاہ کریں گے، مگر اس سے پہلے ڈسکور دا پلیس کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہر ایک انفارمیٹیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی مل سکے۔ ناظرین، 1965 کی جنگ میں یہ پاکستان کے پاس موجود واحد آبدوز تھی، جبکہ بھارت کے پاس ایک بھی آبدوز موجود نہیں تھی، اور یہی وجہ ہے کہ اس جنگ کے دوران یہ بھارتی بحریہ کے لیے خوف کا باعث بنی رہی۔ جنگ کے دوران اس آبدوز کو بھارتی پانیوں میں تعینات کرتے ہوئے حکم دے دیا کہ وہ بھارتی بحریہ کے بھاری اور بڑے جنگی جہازوں کو ہی نشانہ بنائے۔ ناظرین، جس کے بعد یہ بھارت کے واحد ایئر کرافٹ کیریئر INS وکرانت کو نشانہ بنانے کے لیے ڈھونڈ رہی تھی، مگر وہ بندرگاہ سے نکلا ہی نہیں۔ اسی دوران اس آبدوز نے بھارتی فضائیہ کی ریاست گجرات کے علاقے دورانکا میں واقع ریڈار اسٹیشن کو نشانہ بنانے کے لیے پاک بحریہ کے مشن کی مدد کی۔ 17 ستمبر کو غازی نے سطح پر آ کر بھارتی جہاز INS برما پتر کو 3 ٹارپیڈو سے نشانہ بنایا اور جوابی حملے کو آسانی سے ناکام بنا دیا۔ ناظرین، وطن واپسی پر اس آبدوز کو 17 جرت، تغمہ جرت سمیت 10 جنگی اعزازات سے نوازا گیا۔ 1965 کی جنگ کے بعد 1967 میں پاکستان نے ایک بار پھر امریکہ سے اس آبدوز کی 4 سالہ لیز کا معاہدہ کیا اور اس کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے ترک بحریہ سے مدد بھی لی۔ ناظرین، 1971 میں جب پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی بڑھ چکی تھی تو بھارتی بحریہ نے اپنے ایئر کرافٹ کیریئر INS کو وشاکھاپٹنم منتقل کر دیا اور غازی کو اسے نقصان پہنچانے کا مشن ملا، اور یہ مشن انتہائی خطرناک قرار دیا گیا۔ 14 نومبر 1971 کو وہ خاموشی سے بحرہ عرب سے 3000 میل دور خلیج بنگال میں بھارتی پانیوں میں داخل ہوئی، اور اس وقت ظفر محمد کمانڈر تھے، جبکہ ان کے ساتھ عملے میں 10 افسران اور 42 سیلز مین شامل تھے۔ ناظرین، یہ آبدوز 2 نکاتی مشن پر کام کر رہی تھی، یعنی پہلا مقصد تو وکرانت کو ڈھونڈ کر تباہ کرنا، جبکہ دوسرا بھارتی مشرقی ساحلی علاقوں میں بارودی سرنگیں بچھانا، جس میں اس کو کامیابی بھی ملی۔ ناظرین، اس مشن کے دوران یہ آبدوز 4 دسمبر 1971 کو وشاکھاپٹنم پورٹ پر سرنگیں لگانے اور وکرانت کی تلاش کے دوران پراسرار طور پر تباہ ہو کر ڈوب گئی۔ یہ ایک ایسا پراسرار واقعہ ہے کہ اب تک اس آبدوز کے تباہ ہونے کی اصل وجہ تاحال سامنے نہ آ سکی۔ ناظرین، بھارتی دعویٰ کرتے ہیں کہ اسے INS راجپوت نے 3 اور 4 دسمبر کی درمیانی شب تباہ کر دیا، مگر پاک بحریہ کے انٹیلیجنس نے تحقیقات اور فوجی معلومات کا تجربہ کرنے کے بعد اسے مسترد کرتے ہوئے بتایا کہ غازی آبدوز حادثاتی طور پر بارودی سرنگیں بچھاتے ہوئے حادثے کا شکار ہوئی۔ اسی حوالے سے غیر ملکی ماہرین کی رائے بھی پاکستانی موقف کی تاکید کرتی ہے، جن کا کہنا تھا کہ غازی ممکنہ طور پر انہی بارودی سرنگوں کا نشانہ بنی جن کو اس نے بچھایا تھا۔ ناظرین، بھارت نے اسی حوالے سے امریکہ اور روس کی جانب سے تحقیقات کی پیشکش کو مسترد کیا، جس سے پاکستانی موقف کو تقویت ملی۔ 2003 میں بھارتی بحریہ کے غوطہ خوروں نے غازی سے کچھ چیزوں کو نکالا اور اس کے ساتھ شہید ہونے والے 6 پاکستانی سروس مین کی لاشوں کو بھی لے کر آئے، جن میں سے ایک آفیسر میکینیکل تھا، جبکہ ایک سیلر کی جیب سے ایک خط ملا جو انہوں نے اپنی منگیتر کے لیے لکھا تھا۔ ناظرین، ان سب کی بھارتی بحریہ کی جانب سے اعزازی فوجی تدفین کی گئی۔ ان میں ریڈار، کمپیوٹر، وار لیزر، تباہ شدہ ونڈ شیلڈ، چند فائلیں وغیرہ شامل تھی، اور اس کی تصاویریں بھی جاری کی گئی۔ ناظرین، 1972 میں غازی میں سوار عملے کو حکومت پاکستان کی جانب سے بہادری کے ایوارڈز دیے گئے، اور یہ پاکستانی بحریہ کی تاریخ میں اب تک کی واحد امریکی ساختہ آبدوز بھی ہے۔
اس کے بعد آبدوز کے لیے فرانس سے مدد لی گئی۔ پاک بحریہ نے اس کے بعد آبدوز کے تحفظ کے پروگرام کو بھی زیادہ بہتر بنایا، جبکہ اس آبدوز کے حوالے سے ISPR کے تعاون سے 1998 میں ایک ٹیلی فلم غازی شہید بھی ٹی وی پر نشر ہوئی۔ تاہم 48 سال گزرنے کے بعد بھی اس قومی نقصان اور سانحہ پر موجودہ پراسرار پردہ چاک نہ ہو سکا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کریں۔ اپنا اور گرد و نواح کے دوستوں کا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔